مندوخیل صاحب یہ بتائیں، یہ کشمیر حکومت آپ کی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کشمیر کا اپنا ہے، اور لیکن آپ لوگ نون لیگ کی قیادت کو جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. تو آپ کا کیا کلیم ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو نون لیگ نے انفلوئنس کیا ہے، انہوں نے ان کے کہنے پہ انتظامیہ نے دھاندلی کی ہے، یا پھر خود سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتا ہے، چاہے نگران حکومت ہو یا کشمیر کی حکومت ہو، ان کی جو فنکشن ہے وہ ماتحت ہو جاتی ہے چیف الیکشن کمشنر کی. اور یہ 6 مہینے پہلے جو حکومت آئی ہے کشمیر کی، یہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی متفقہ مشترکہ حکومت تھی. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اور آپ مجھے ایک بات بتا دو، کیا چیف الیکشن کمشنر جو کہ ایک پٹواری سے کم نہیں ہے، غلام مصطفیٰ مغل، کیا وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ کیا 16,000 CCD کی بدماشوں کو وہاں 13 حلقوں کے لیے لے جانے کے لیے کیا وزیر اعظم راٹھور نے اجازت دی ہے؟ کیا اس طرح الیکشن والے دن جو قتل عام ہو رہا تھا ہمارے کارکن جو مختار یونس کو 3 کو زخمی کر کے، اور پھر جو بیلٹ باکس اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور 30 پولنگ سٹیشن پہ جو قبضہ کیے ہیں چودھری یاسین کے علاقے میں، اور دن بھر جو ہوتا رہا 5 بجے پولنگ ٹائم جب ختم ہوا، ایک جرنلسٹ ایک شو میں میرے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اب وہاں رش تو تھی نہیں ہے، تو 1 گھنٹہ ایکسٹینشن کیوں دیا ہے؟ اس 1 گھنٹے میں مسلم لیگ نون کے غنڈوں نے وہاں پہ جو عام طور پہ بتا رہے کہ 10 سے 15% ٹرن تھا، وہاں پہ 91% سے لے کے 99% جو نا ووٹ کاسٹ ہوئے، جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل میڈیا کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتایا. اور ایک پولنگ سٹیشن جس کی ٹوٹل ووٹ 358 تھے اور کاسٹ ہوئے 462. تو ان ساری چیزوں کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کی انکوائری کی جائے. بجائے انکوائری کرنے کا، بجائے شرمندہ ہونے کا، بڑے فخر سے، بڑے بے شرمی سے چیف الیکشن کمشنر رات کو میڈیا پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں امن ہوا اور بڑا شفاف ہوا. اور پھر اسی حلقہ جہاں پہ ہم نے کمپلین داخل کی ہے اس کا رزلٹ بھی اناؤنس کر دیے. اور پھر اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو نگران وزیر ہے امیر مقام صاحب، وہ وہاں موجود تھے، سارے وزیر موجود ہے، اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب بمایا والد محترم سٹیج پہ کھڑے ہو کے خوشخبری آپ سنا دو، خوشخبری آپ سنا دو. اور وہ 10 بسیں جیب میں لے کے اور وہاں پہ اناؤنس کرے، نہ جانے کس ڈسٹرکٹ کے وہ بسیں تھی. تو ان چیزوں کے لیے ہم پچھلے ہفتہ 10 دن سے چیخ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، درخواستیں دے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن خدا کو مانو، ستو پی کے جاگ جاؤ، یہ الیکشن رولز اور ان کا نام کے ساتھ جسٹس بھی بدقسمتی سے لگا ہوا ہے، ان کو تو قانون زیادہ پتہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کا الیکشن اس طرح ہے تو اس کو کیسے مانیں گا؟ آپ ہی بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے، کس طرح مانے بھائی؟ الیکشن کمیشن کی کہانی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تفصیل تو آپ نے خود ہی سن لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار، تو آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار ہے. مگر مسئلہ اب یہ ہے کہ جہاں چیزیں چلی گئی ہیں وہاں سے اب ریورس کس طرح ہوں گی؟ کیا یہ جو ملاقات ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر کی صدر مملکت سے، یہاں سے چیزیں اب ریورس ہونا شروع ہوں گی یا اس سے آگے جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی پیپلز پارٹی والے بیچارے بھائیوں کی، یہ ہار گئے ہیں. تو یار آپ 13 سیٹیں ہیں، اگر 9 ہم جیتے ہیں، 4 آپ جیت گئے ہیں، آپ کو اتنی پریشانی ہو گئی ہے. آپ کی اصلیت جو ہے وہ پھر یہ سامنے ہے نا کہ آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. وزیر اعظم کون ہے ادھر؟ 6 مہینے سے کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا. فیصل راٹھور انہوں نے بڑے شوق سے حکومت لی تھی، اس وقت الیکشن کرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں حکومت ہے نہیں. یہ اب میں کہوں نا پھر وہ بلیک میلنگ والی بات ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے گلگت بلتستان میں انہوں نے بلیک میلنگ کی نا، آج میں اوپنلی کہتا ہوں نا کہ ورنہ جی وہ بجٹ نہیں پاس ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. بھائی ہر جگہ ایسا کام نہیں چلتا. آپ اس طرح کی تقریریں ہر جگہ کر رہے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کیا ہوا ہے. آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو جا کے لوگوں کو آپ کیسے تسلی دے سکتے ہیں کہ آپ کی 6 مہینے کی پرفارمنس بھی انہوں نے دیکھ لی؟ تو کیا آپ نے 6 مہینے میں کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارے اتحادی ہیں وفاق میں ہم اتحادی ہیں، اور ہم نے جب اکٹھے حکومت سنبھالی تو اس کی ایک وجہ تھی کہ پاکستان کو جو لوگ پہلے آ کے ادھر مسلط ہوئے تھے ڈیفالٹ کی طرف لے کے چلے گئے، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ہم نے مل کے، میں پیپلز پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بیانیے سائڈ پہ رکھے، کیونکہ پہلے پاکستان
باقی بات جماعتیں اور لیڈران ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور یہ باتیں آج کل جو میں سن رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب جس طرح باتیں کرتے ہیں, یہ کشمیر کے حالات مزید خراب کر رہے ہیں, اور اس سے ان کو کیا ملے گا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا جو سٹیپ آئے گا ہمیں لوگ ووٹ دیں گے. بھائی آپ مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر بجٹ نہ ہوتا تو آپ گلگت بلتستان کے نتائج جو دیکھیں ہے وہ نا, نہ آپ تسلیم مجھے کرتے, بتائیں گلگت بلتستان میں وہ نتائج آپ تسلیم پہ نہ کرتے. پی ایم صاحب نے ان کو مبارکباد دی نا. ان کا کیا کام تھا, یہ جو الیکشن ہوئے 13 سیٹوں پہ, ان کا تو کام تھا کہ یہ مبارک دیتے ہی نہیں تو ایکسیپٹ کرتے. دیکھیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی فلاں ہو گیا, تھیلے تو آپ کے پکڑے گئے ووٹوں کے لوگ لے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے, وہ کون تھا؟ یہ لوگ تھے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جہاں ایک کوئی بھی بندہ دنیا سے چلا جائے تو یہ ایک سب کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے قتل عام. وہ اس سے پہلے 6 مہینے پہلے وہ جو پارٹی ہے یہ دیکھیں نا آپس میں ان کی پرسنل تھی, ان کا بندہ بھی ایک اس طرح مرڈر ہوا تھا. تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا؟ نہیں دیکھیں نا, نہیں وہ مخالف جو پارٹی تھی ان کی, ان کے آپس میں پہلے بھی ایک مرڈر ہوا ہے یہ 3-4 مہینے پہلے جب کوئی ان کی آپس میں چل رہی تھی چپکلش. لیکن میں کہتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ الزام آپ لوگوں پہ لگا رہے ہیں. نہیں الزامات تو یہ لگا رہے ہیں نا. دیکھو اگر الزامات لگانے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا الزامات آپ لگا رہے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو ووٹ دیا ہے, یا تو آپ بتائیں نا. دیکھیں میرے پاس کیمرہ ہے, جہاں کی غلطی ہوتی ہے ہم کیمرہ نکال لیتے ہیں دکھاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو جن جگہ انہوں نے کہا جی 2 جگہ کو ڈبے جلا کے ووٹیں جلا کے چلا گیا, اس نے کہا جی وہاں ہم دیکھتے ہیں جو آپ کا جو الیکشن کمیشن انصاف کرے, ہمیں نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کرنا میرا مندو خیل بھائی, اصل میں یہ اپنی بھی سیٹ آ رہے ہوئے نا کراچی میں, ان کو وہ بھی زیادہ دکھ ہے. یہ وہ ایم کیو ایم کو کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں پلیز, نہ ہم آپ بلیک میلنگ میں آئیں گے نہ کچھ. الیکشن ہے, آپ پروسیس میں آئیں, جس کو عوام ووٹ دے تو ریکاؤنٹنگ والا معاملہ آپ نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یعنی کہ ادھر ہی ہے نا الیکشن کمیشن ریکاؤنٹنگ کرے کچھ کرے, اس کے پاس جائیں. شفیع جان صاحب یہ بتائیں اب یہ دونوں جماعتوں کی جو کنفرنٹیشن ہے اس پر پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے, اور کیا پی ٹی آئی اگر اس پروسیس کا حصہ ہوتی تو بہت بہتر طریقے سے اپنی ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی تھی جو اس وقت ہو رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں تو پی ٹی آئی بھی بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی بہتر پالیٹکس کر سکتی تھی بالکل سسٹم سے دور رہنے کے بجائے. سب سے پہلے عادل صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں عادل صاحب, اللہ تعالیٰ کو کس لیے نہیں دے گا, آپ اس اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھتے ہیں تو ان کی پہچان ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف چارج شیٹ کر رہی ہیں. یہ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جی بی کا الیکشن جو تھا وہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور کشمیر جو ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا, اور وہی ہو رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جی بی کے الیکشن میں بلاول صاحب نے نون لیگ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, اور پھر جب بجٹ کا اجلاس تھا تو 30 منٹ کے لیے بلاول صاحب ناراض ہوئے. پھر ایک فون کال آتی ہے اور جی بی کا جو حکومت ہوتی ہے وہ ان کو سپرد کر دی جاتی ہے, اور اس کی بات آج ناصر بٹ صاحب نے بھی کی. ہماری اس بات پہ ناصر بٹ صاحب نے بھی مہر لگا دی ہے. پھر وہی بلاول صاحب اسی حکومت کے بجٹ کو ووٹ دے دیتے ہیں, جیسے کہ ابھی ناصر بٹ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں وہاں کی گورنمنٹ نہیں دیتے تو ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. یہ وہاں پہ نورا کشتی کرتے ہیں, جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ سکے کے 2 رخ ہیں, تو وہی بات ثابت ہو رہی ہے. لیکن دونوں جماعتوں کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا, پاکستان میں ترقی کرنے کا. کسی ایک سیکٹر میں یہ دونوں یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں, دونوں بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, بٹ صاحب بھی اور مندو خیل صاحب بھی. کسی ایک سیکٹر میں یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کون سی ترقی کے منازل انہوں نے طے کیے ہیں. آپ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی ہے بیرونی سازش کے تحت, اور انہی دو جماعتوں کی جو اندرونی غدار ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی, اس دن سے لے کے آج تک آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا لیں, بہتری آئی ہے یا تنزلی ہوئی ہے, تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اگر اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو یہ غلط بیانی ہوگی. آپ آئینی عہدوں پہ براجمان ہیں, آپ نے اسی حکومت کو ووٹ دیا ہے, آپ نے پچھلے بجٹ میں اس بجٹ کو ووٹ دیا ہے. بجٹ پہ بحث یا بجٹ پہ نقطہ چینی نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے. ہاں اگر آپ کو بہت مسائل ہیں نون لیگ سے تو آپ آئینی عہدے چھوڑیں اور آپ باہر آ جائیں. نہ آئینی عہدے یہ چھوڑیں گے نہ انہوں نے باہر آنا ہے. دونوں جماعتیں نے پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرنا ہے کشمیر الیکشن کے بعد.
देखें ये दोनों जमात की जो सरबराह हैं, जरदारी साहब हो या फिर मियां नवाज शरीफ साहब हो, मियां नवाज शरीफ की टोटल सियासत अब ये रह गई है कि उसने मरियम बीबी को जो है वजीर आजम बनाना है और वो उसके लिए हर हद तक जाएंगे। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, वो भी हर हद तक जाएंगे। तो इन दोनों जमातों से कोई भी उम्मीद रखना ये खाम ख्याली हो सकती है किसी के भी। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, तहरीक इंसाफ की जो हमारा फैसला था वो दुरुस्त साबित हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो टर्न आउट है वो 10% है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था उन पोलिंग बूथ्स पे 60 से 65% टर्न आउट था, जहां पे अभी 10% है। कश्मीर की आवाम जो है वो सड़कों पे है, वहां पे एहतजाज हो रहा शफी है। जान साहब काफी झूठ बोल रहे हैं, मुझे अब तकलीफ हो रही है, मैं इनको कुछ बता दूं। 10% वोट, 6 लाख वोट का टर्न आउट, ये 10% है? क्यों आप झूठ बोलते हैं? आप सुने ना, आप एक छोटी सी और बात सुन लें, मैं बताता हूँ 6 लाख वोट पड़ा है, कहाँ 10%? आदिल साहब इस तरफ शो नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, दूसरी बात, एक सेकंड, वन बाय वन गिलगित बल्तिस्तान में आप भाग गए, आपको वोट ही नहीं मिला, आपको कुछ मिला ही नहीं वहाँ, आपने इलेक्शन लड़ा। भट्ट साहब मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक नहीं, है, मैं बात क्यों नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके झूठ अच्छा मेरी आप तीनों से गुजारिश है, आप तीनों बड़े जबरदस्त अपनी अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन अपनी बारी पे, हाँ नहीं बिल्कुल अपनी बारी पे बात करेंगे। मैं आप पूरा मुकम्मल कर ले, फिर आप दोनों को मौका दूंगा कि आप इन्हें जवाब दें। जी शफी जान साहब आप मुकम्मल कर ले। देखिए कश्मीर इलेक्शन में जो हमारा फैसला था वो सही साबित हुआ। एंड ऑफ द मोमेंट पे आपने देखा होगा कि स्केड्यूल को चेंज किया गया। अब एक डिवीजन में एक जमात को 9 सीटें मिलती है, दूसरे को 4 मिलती है। अब अगली डिवीजन में जो इलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं जिसको 9 सीटें मिली हैं उनकी तरफ ज्यादा माइल होंगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का चांस है। तो ये तो प्री पोल रगिंग होगी। आपको याद होगा कि उस वक्त में पाकिस्तान में भी MNA और MPS के जो इलेक्शन होते थे वो 2 स्टेजेस में होते थे, पहले MNS के होते थे और फिर MPS के होते थे। तो उससे भी प्री पोल रगिंग का खदशा होता था। तो उसको खत्म करने के लिए फिर एक दिन पे सारे इंतखाबात आज होते हैं। तो नून लीग तो हमेशा अपने साथ अंपायर मिला के ही खेलती है, और वो इलेक्टोरल प्रोसेस पे भी अब ये यकीन नहीं रखते। ये इस दौड़ में अकेले भागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।